بہن اور ماں تقدیس والے رشتے ہوتے ہیں. بیوی کو تو ہر شوہر ویسی گندی نظر سے دیکھتا ہے. کیوں اوف میرے اللہ, بندے کا دل تو کچھ بھی کرتا. میرا بھی اگر دل کہہ رہا ہے کہ میں ندیم بھائی کو تھپڑ ماروں, مگر میں کیوں ماروں؟ ہاں آزادی کا مطلب یہ تھوڑی ہے. میں نے اگر مار دیا, مجھے پتہ یا تو وہ ناراض ہو جائیں گے یا انہوں نے پھر الٹا مجھے مارنے, یا وہ عورت کو باہر گھومنے کی, باہر پھرنے کی مکمل آزادی ہو. عورت سے کوئی جواب طلبی نہ کی جائے, عورت سے کوئی سوال نہ کیا جائے, عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ رکھی جائے, اور مادر پدر آزادی دی جائے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یہ سوچ یہ بےہودگی ہے, بدتمیزی ہے. نہیں عورتوں کی ٹاپک کو تو سائڈ پہ رکھیں, اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, زمین پہ کیسے زور ڈالتے ہیں. ایک نئی ڈبل ڈوز کے ساتھ, اپنے دونوں کمانڈرز کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. حسن مراد صاحب اور شیخ قاسم صاحب ننگی تلوار بن کر آج ایک بہت سنگین معاملہ چھیڑنے والے ہیں. ہمیں ویسے تو ذرا بدتر کی ضرورت ہوگی, لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ اس میدان میں آج کیا تیر چلاتے ہیں. نہیں میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, آپ نے ابھی ننگی تلوار کہہ دی. انہیں کہہ دیں, ویسے مجھے تو نانا کہے. انہوں نے بھی پہنے ہوئے ننگی تلوار, آپ کی زبان کی وجہ سے بولا گیا شیخ صاحب. آپ کی زبان جو ہے نا نیزہ ہے, تلوار ہے. اچھا ویسے تلوار ہے نہیں, آپ کی ناک کی جو سیدھ ہے نا, یہ ایک تلوار کی نوک جیسی ہے. میں نے ایسے کہ ایسے تو آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے نہ, مجھے چھیڑے. ظاہر ہے عربی تلوار جیسی ناک ہے ماشاءاللہ آپ کی. اچھا بچوں, آج موضوع بڑا خطرناک ہے. اندازہ لگائے کیا بات ہو سکتی ہے ایسی. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ, سب سے زیادہ اسٹیبلشڈ اسٹیمڈ طبقے کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں ہم. آپ یہ سمجھے کہ جن کی دنیا ہے ان کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. اس وقت زمانہ کس کا ہے؟ عورتوں کا. ہاں عورتوں کا. عورت سے زمانہ شروع ہوتا ہے بھائی, آپ اس طرح بھی کہہ لیجیے. نہیں یہ بڑی غلط بات ہے. ہم تینوں میں سے کوئی عورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم عورتوں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم خود عورت نہیں ہیں, لیکن ہم عورت کی یعنی کہ دین تو اللہ کی ہے, لیکن بذریعہ جو ذریعہ ہے ہمارا دنیا میں آنے کا, وہ ایک عورت ہی ہے, وہ ایک ماں ہی ہے. تو اس لیے عورت کا ذکر تو بہت ضروری ہے. بالکل, اگر عورت کا ذکر نہیں ہے تو ہمارا وجود نہیں ہے. ہاں یہ بھی ہے. مجھے پتا ہے, جیسے وہ تانا میں پڑتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یار تمہارے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, سب کے گھر میں ماں بہنیں ہوتی, ٹھیک ہے. مجھے پتا ہے یہ کیوں نہیں تانا ہوتا یار تمہارے گھر میں, جب کوئی عورت کسی مرد کو کہتی ہے یار مرد کتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے یار تمہارے گھر میں باپ بھائی نہیں ہے؟ میں تو کہتا تھا زندگی بھر یہ بات ہے نا, میں تو ابھی بھی کہہ دیتا ہوتا کہ تمہارے گھر میں باپ بھائی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ کہنا چاہیے. خیال ہے کہ یہ دونوں مسالے ہی اس بات پہ پوری نہیں اترتی کہ دیکھیں بہن کا تقدس, ماں کا تقدس, بھائی کا رشتہ, باپ کا رشتہ. لیکن یہ جو چھیڑ چھاڑ کی فیلنگ ہے یہ ان سے بہت پرے ہوتی ہے. تو مثال بھی کہ تیرے گھر کوئی خامد نہیں گا, کہ تیرے گھر کوئی بیوی نہیں. ہاں یہ مثال کیوں نہیں؟ ہاں ایسے بھی ہوتا ہے نا, ہونا چاہیے. ہاں ہونا تو ایسے چاہیے. آپ کو بیوی کو نہیں بندہ چھیڑ سکتا, الٹی کٹ پڑ جاتی ہے. یہ گندی نظر کی وجہ سے بولا جاتا ہے نا, جب کوئی کسی کو گندی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ بولتے ہیں کہ بھئی تمہارے گھر میں تقدیس والے رشتے نہیں ہیں. بہن اور ماں تقدیس والے رشتے ہوتے ہیں. بیوی کو تو ہر شوہر ویسی گندی نظر سے دیکھتا ہے. کیوں اوف میرے اللہ, ماں کو بھی تقدس والا رشتہ ہے, بیوی کا بھی اور بہن کا بھی, بیٹی کا بھی. عورت کا رشتہ ہی تقدس والا ہے, وہ کسی بھی روپ میں ہو. یہاں گندی نظر سے مراد نہیں, آپ ان کی مثال نہ سب پہ اپلائی کریں. میں گندی تو میں نے نہیں کہا. میں نے جب ان کی نظر ہی گندی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی گندی نظر صرف عورتوں پہ نہیں ہم پہ بھی پڑ سکتی ہے, کوئی پتہ نہیں. استغفر اللہ. آزادی کے اتنے ہم نے حدود نہیں کراس دیا. اچھا آپ نے ٹاپک جو ہے وہ کلیئر نہیں کیا, ٹاپک کیا ہے؟ نہیں, آپ تو جو ہے نا, آپ تو ویسے ہی ایک ایسی شخصیت ہے, آپ پہ کوئی گندی نظر بھی ڈالے گا نا تو میں سمجھتا ہوں کیوں ناک سے ٹکرا, وجہ بھی تو ہونا, وجہ ہونی چاہیے. کبھی جیسے ہم کو کھٹی چیز دیکھتے ہیں منہ میں پانی آ جاتا ہے, جب ہم کوئی بہت زیادہ زبردست کوئی چیز دیکھتے ہیں تو نیت للچا جاتی ہے. یعنی کہ آپ پہ تو یہ سارے ہی وہ جو نظریے ہیں وہی نا,
گندی تو دور کی بات صاف بھی نہیں کبھی پڑھی. بھی صاف کیوں پڑے آپ پہ پڑھنے کے بعد وہ جو گندی ہو جائے. ایگزیکٹلی. اچھا جی سوری آپ نہیں ٹاپک مجھے بتائیں. اس لیے میں خاموش ہوں کہ ٹاپک انتہائی سینسٹیو ہے. ایگزیکٹ کیا ہے, کیا ٹاپک؟ ہم نے ہلکے پھلکے انداز میں شروع تو کر دیا, لیکن ٹاپک ایسا ہے آگے خون کی ندیاں بہیں گی, تلواریں چلیں گی, تیر چلیں گے. ٹاپک کیا ہے؟ ٹیبل کے پینٹس کا آپریشن کرنا ہے. ٹاپک وہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس چیز کو میڈیا سے بھی جوڑیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میڈیا نے عورت کی آزادی کو کیا رنگ دیا؟ یہ جو موویز میں, ڈراماز میں اور صحافی حضرات بھی پوری دنیا میں, خاص طور پر صرف ہمارے معاشرے میں نہیں, عورت کو کتنی آزادی چاہیے؟ مجھے بتائیے مردوں کو تکلیف کیوں ہے عورت کی آزادی سے؟ کیا مسئلہ ہے کیا آپ کو ہے بھائی؟ اس لیے کہ ایک لمٹ سے باہر جا رہی ہے نا بات. کیوں باہر جا رہی ہے؟ آپ کے لیے باہر جا رہی ہو, ان کے لیے تو نہیں جا رہی نا. کتنی تکلیف ہوئی خواتین کے لیے آپ کو شیخ صاحب؟ اندر کہیں کوئی مری پڑی ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ ہر مرد کے اندر ایک عورت ہوتی ہے. اگر اس کی پوزیشن اسٹرانگ ہو تو وہ نمایاں ہو جاتی ہے, جیسے آپ میں کبھی کبھی نمایاں ہوتی ہے. تو اگر اس کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے تو پھر مردانہ پاور جو ہے وہ حاوی رہتی ہے. میں بتا دیتا ہوں کہ تکلیف کیا ہے. تکلیف یہ ہے کہ عورت کی آزادی کو وہ اسلام سے اس طرح جوڑتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو مقام نہیں ہے, مغربی معاشرے میں عورت کو بڑا مقام حاصل ہے. آپ ذرا دونوں اپنے ضمیر پر زور ڈال کر مجھے یہ بتائیں کہ مغرب میں عورت کو زیادہ مقام حاصل ہے. کس پہ زور ڈال؟ ایگزیکٹلی. حسن بھائی کوئی چیز ان کے پاس ہوگی تو وہ زور ڈال دیں گے. حسن بھائی آپ نے یہ نوٹ کیا, ضمیر میں جب بندہ جھانکتا ہے زور نہیں ڈالتا. ضمیر پہ کون زور ڈالتا ہے؟ ضمیر پر زور ڈالا جا سکتا ہے. لائن نہیں غلط ہے. نہیں اچھا چلو خیر زور زبردستی نہ کرے, وہ بات ایک ہی ہے کہ زور ڈال لے یا اس میں جھانک لے. نہیں عورتوں کی ٹاپک کو تو سائڈ پہ رکھے, اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. ضمیر پہ کیسے زور ڈالتے ہیں؟ ضمیر پہ زور ان کا تو ہے نا, وزن ہے نا زیادہ, وہ تو زور ڈال سکتے ہیں. میں کیسے ڈال؟ آپ بھی ڈال سکتے ہیں شیخ صاحب, کیونکہ بعض اوقات آدمی مصلحت کی وجہ سے لیے دیے رکھتا ہے, کھل کے بات نہیں کرتا تنقید کی وجہ سے. اس لیے میں نے کہا کہ اپنے ضمیر کو جگا کر, ضمیر کو 2-4 تھپڑ مار کر کھل کر بات کریں. تو وہ کہیں نا زور تو نہ آیا, زور دینا ہوگا. اگر ضمیر کو تھپڑ مارنے ہیں تو میرا ضمیر یہ ہے, مجھے اجازت دیجیے. نہیں ابھی اچھا یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے اور بڑی سینسٹیو بھی اس ٹاپک کو ہم کہیں, لیکن میں یہاں پہ چاہوں گا کہ ندیم سوانی صاحب, آپ ماشاء اللہ ایڈوکیٹ بھی ہیں, ہم میں سے زیادہ سمجھدار بھی ہے, نالج بھی رکھتے ہیں. ہم پہلے کیوں نہ کہ آزادی کا مطلب, آزادی کے مفہوم کو پہلے کلیئر کریں. بالکل, کہ بھی عورت کو آزادی کیا دینی چاہیے, آزادی کا مطلب کیا ہے, آزادی ہوتی کیا ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل کہ میں کہتا ہوں کہ بھی میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں تو میں دکھوں اور غموں سے آزاد ہو گیا. اب آزادی کا مطلب تو میرے نزدیک یہی ہے کہ جیسے کہ ہم بینگ اے مسلمان, جب راستے میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک مسلمان, ایک مومن جب صدق دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے, اللہ کی وحدانیت پہ یقین کا اعلان کر دیتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے آخری رسول مان لیتا ہے اور اس پہ یقین رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے, تو اس کے بعد ایک ایسی آزادی نصیب ہوتی ہے کہ آدمی کی روح جو ہے نا, وہ جو پرابلمز میں جکڑی ہوتی ہے یا خود وہ جکڑا ہوتا ہے, اس سے آزاد ہو جاتا ہے. اچھا میں تو آزادی کا مطلب یہ لیتا ہوں کہ آپ دکھوں سے, غموں سے, فکروں سے آزاد ہو جاتے ہیں. اب ہمارا جو ٹاپک ہے یا اکثر عموماً بات آزادی کی بات ہوتی ہے کہ دوپٹہ سر سے اتار دی آزادی ہو گئی, یا آدھ کٹے کپڑے پہن لیے, یا آپ نے نیکر پہن لی, یا بہت فرینک ہو کے بات کر لی, بڑے بولڈ ہو گئے. کیا آزادی کا مطلب یہ ہے؟ جی میں یہ کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی. یہاں پر جدید معاشرے میں, آج کل کے دور میں, عورت کی آزادی کا مطلب یہ ہے
کہ عورتوں کے اوپر کوئی روک ٹوک نہ ہو, عورت کو باہر گھومنے کی, باہر پھرنے کی مکمل آزادی ہو, عورت سے کوئی جواب طلبی نہ کی جائے, عورت سے کوئی سوال نہ کیا جائے, عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ رکھی جائے, اور مادر پدر آزادی دی جائے. جبکہ آزادی کا بیسکلی تو مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کی حدود کا تعین ہو سکے اسے آزادی کہتے ہیں, جہاں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں تک کی مجھے اجازت ہے, یہاں سے باہر نہیں ہے. آئی تھنک یہ جو ہے نا آزادی کا ورڈ یہ جو جس نے خراب کیا ہے وہ تو وہ ایک اسپیسیفک کچھ ایک گروہ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ عورت مارچ کے وہ بھی حامی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے آزادی کے ورڈ کو نا یہ چینج کر دیا ہوا ہے. وہ کہتی ہیں کہ آزادی یہ ہے کہ ہم لوگ چھوٹے کپڑے پہنیں, اپنی مرضی سے کوئی ہمیں روکے نہ, ٹھیک ہے. آزادی یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مرضی ہے روٹی بنائیں نہ بنائیں, ٹھیک ہے. موسٹلی جو ہے نا یہ وہ خواتین ہیں جن کی یا تو طلاق ہو چکی ہوئی ہے یا انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دیا, یا جنہوں نے شادی نہیں کی ہوئی, ٹھیک ہے. وہ ان خواتین کو بھی خراب کر رہی ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ یار ان کی بھی طلاق ہو جائے. وہ ان کو بتاتی ہیں کہ یار تمہارا میاں یہ کہتا ہے تمہیں آزادی نہیں ہے, تمہارا میاں تمہیں روکتا ہے آزادی نہیں ہے, تمہارا باپ تمہیں روکتا ہے تمہیں آزادی نہیں ہے. انہوں نے خراب کیا ہوا. اچھا, اگر آزادی کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ بھی مجھ پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے, مجھے ایک سکیچ میں نہیں رہنا چاہیے, مجھے جو چاہوں میں کر لوں, یعنی کہ جیسے میری مرضی کہ میں اسے ڈھانپوں یا ننگا رکھوں, ایک مرد کے ساتھ شیئر کروں یا زیادہ کے ساتھ کروں. اگر یہ آزادی ہے تو یہ تو پھر میں تو نہیں سمجھتا یہ آزادی, یہ بےہودگی ہے, بے حیائی ہے, نافرمانی ہے, یہ تو درندگی ہے. یہ تو ایک تو ضمیر کو جھنجھوڑنے کی بات ہوتی ہے نا, اس کا مطلب کہ ضمیر مردہ ہو چکا اگر ان باتوں کا کسی ذی شعور انسان پہ اثر نہیں ہوتا. اگر آپ وہ مرد ہو یا عورت ہو, اگر آزادی ہم اسے کہتے ہیں تو پھر تو یہ تھاٹ ہی شروع سے ہی غلط ہے. آزادی تو یہ نہیں ہے. نہیں, لیکن ہماری بہنیں تو یہ کہتی ہیں کہ مغربی معاشرے میں عورت کو صحیح آزادی ہے, جہاں عورت کو انفیکٹ شو پیس بنا کے رکھ دیا ہے, ننگا کر دیا ہے, عورت کو ایک آبجیکٹ آف انٹرٹینمنٹ بنا کے رکھ دیا صرف. اچھا, وہ کہتے ہیں وہ ہمیں وہ چاہیے. فار ایگزامپل کہ بھئی اس وقت آپ مجھے کہتے ہیں میں ایک آزاد آدمی ہوں, ٹھیک ہے, مجھے آزادی ہے. اب مجھے ہو رہی ہے ایک جگہ پہ کھجلی, فار ایگزامپل یہاں ہو رہی ہے, یہاں ہو رہی ہے. اب ہم 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں, دنیا کے سامنے بیٹھے ہیں. اب جو کھجلی ہے اس کو کھجانے کے لیے, فار ایگزامپل کہ میں اب آزاد ہوں تو مجھے یہاں کمر پہ کھجلی ہو رہی ہے, تو اب میں آپ سے بات کرتا کہ یہ کروں, اب یہ کتنی غیر مہذب سی بات لگتی ہے. اب اس میں یہ تو نہیں کہ میری آزادی کوئی سلب ہو رہی ہے یا مجھے آپ نے کچھ جھگڑا ہوا ہے, ہو رہی ہے لیکن میں برداشت کر رہا ہوں. اس کا ہر بات کا ایک طریقہ ہے. فار ایگزامپل کہ بھی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے ابھی یورین پاس کرنا ہے تو میں واش روم جانے کی بجائے یہاں بیٹھ کے کر لوں. اسے اب کیا کہیں گے کہ میں غلام ہوں؟ یہ ایٹیکیٹس ہیں, یہ طریقہ ہے, یہ ایک معاشرہ ہے, اور ہر معاشرہ اپنے اقدار پہ کھڑا ہوتا ہے, اپنے کلچر پہ کھڑا ہوتا ہے, اپنی روحانیت پہ, اپنے مذہب کے اندر کھڑا ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یہ سوچ یہ بےہودگی ہے, بدتمیزی ہے. ایک انسان کا یہ بتاتا ہے کہ یہ شعور والا انسان نہیں ہے. تو اس لیے ہم لوگ ہر چیز کے لیے ایک علیحدہ سونے کی جگہ علیحدہ ہے, گپ شپ کرنے کی جگہ علیحدہ ہے, ہوٹلنگ کی جگہ علیحدہ ہے. تو اب میں آزاد تو ہوں لیکن پھر یہ ڈسپلن ہے, یہ ترتیب ہے. مجھے پتا ہے بندے کا دل تو کچھ بھی کرتا ہے. میرا بھی اگر دل کہہ رہا ہے کہ میں ندیم بھائی کو تھپڑ ماروں, مگر میں کیوں ماروں؟ ہاں, آزادی کا مطلب یہ تھوڑی ہے. میں نے اگر مار دیا مجھے پتہ یا تو وہ ناراض ہو جائیں گے یا انہوں نے الٹا مجھے مارنے یا وہ ہونے لگ جائیں گے. ہاں, یعنی کہ میں اگر یہ چاہوں کہ میں آپ کے ناک پہ ٹکر ماروں, حالانکہ میرے ذہن میں یہ اچھی بات ہے, فائدہ ہے کہ بھی آپ کی ناک کی اٹھان ذرا تھوڑی سی ٹکر سے کم ہو جائے گی, اور زیادہ ٹکر ہی مارتا ہے نا. لیکن ٹکر مارنے کو
میں آزادی کہوں گا؟ میں نہیں کہوں گا، یہ تو میں سر پھوڑوں گا اپنا. تو اس لیے جو ہماری بہن بیٹیاں یا ہیں جو یہ تقاضا کرتی ہیں کہ آزادی کا مطلب یہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود ابھی شعور کا پہلا زینے پہ انہوں نے قدم نہیں رکھا.